السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں عام انتخابات کا دن تھا، اور اس انتخابات کے نتیجے میں جو رزلٹ سامنے آئے ان کا بھی آپ سب کو علم ہے۔ یعنی کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس وقت تک واضح اکثریت نہیں حاصل کر سکی جو آزادانہ طور پر، یعنی کوئی ایک ہی پارٹی اپنی حکومت بنا سکے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اب جو بھی پارٹی حکومت بنائے گی وہ دوسری پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنا سکے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار تھے انہوں نے قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی انہوں نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں۔ اس وقت تک سرکاری نتائج کے مطابق پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہے، اور سندھ میں پیپلز پارٹی، جبکہ بلوچستان میں بھی جو ہے وہ عجیب سی صورتحال ہے۔ بہرحال پاکستان کا جو وفاقی دارالحکومت ہے اور جو پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے اس میں سب سے زیادہ نشستیں جو ہیں وہ پاکستان کے، یعنی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے جو آزاد امیدوار ہیں انہوں نے لی ہیں۔ لیکن صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک طرح سے اس طرح سے کوئی سیاسی جماعت نہیں رہی ہوئی، تو انہوں نے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کیا ہے، اور وہ اس بات پہ بھی ایگری نہیں ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کریں اور حکومت بنائیں۔ باقی جماعتیں جے یو آئی، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم یا استحکام پاکستان پارٹی جو ہے ان کی تھوڑی تھوڑی نشستیں ہیں، ان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جس کی وہ سپورٹ کریں گے وہ حکومت بنا لے گا۔ تو جیسا کہ آپ ہمارے تھم نیل پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہے ان کی بڑی بے مثال اور حیران کن چالاکیاں جو ہیں، انہوں نے نہ پیپلز پارٹی کو کسی کام کا چھوڑا، نہ نون لیگ کو، نہ ہی یعنی یوتھیوں کو حکومت ملی، اور نہ مولویوں کا کچھ بن سکا۔ اس حوالے سے ایک واقعہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے کہ ہارون الرشید سے اسمعی نے کہا کہ ایک بندے نے ایک رات میں 5 عورتوں کو طلاق دے دی، تو ہارون الرشید کہنے لگا کہ اس کو تو بیویاں ہی 4 رکھنے کی اجازت ہے، تو پھر 5 کو کیسے طلاق دے دی؟ تو بندہ کہتا ہے کہ وہ بندہ ایک دن گھر آیا تو دیکھا کہ چاروں عورتیں جو ہیں وہ بام لڑ رہی ہیں۔ بندہ ذرا گندے مزاج اور برے اخلاق کا تھا، تو کہنے لگا کہ روز روز کی چخ سے جان چھڑا لوں۔ اس نے اپنی ایک بیوی سے کہا کہ نکل جا، تجھے طلاق ہے، جس پر دوسری بیوی بولی ہیلو آدمی، طلاق کے بغیر بھی سمجھایا جا سکتا تھا، یہ کیا حرکت کر دی تو نے کہ اس بیوی کو جو ہے وہ طلاق دے دیا؟ تو وہ بولا جا تجھے بھی طلاق ہے۔ اب جب یہ صورتحال ہوئی تو تیسری بیوی بولی کہ تیرا منہ سیاہ ہو، دونوں تیرے ساتھ احسان کرنے والی تھیں، تیرا خیال رکھتی تھی، انہیں تو نے طلاق دے دی، تو نے تو بولا تھا کہ جا تجھے بھی طلاق ہو، یعنی تیسری کو بھی کہہ دیا کہ جا۔ جو پہلی 2 کی جو ہے جس نے سپورٹ کی ان کا دکھ ظاہر کیا، اس اسنا میں اس نے جب تیسری کی بات سنی تو تیسری کو کہا تجھے بھی طلاق۔ چوتھی ذرا انا پرست تھی، وہ بھی کہنے لگی کہ تیرا دل کتنا تنگ ہو گیا ہے کہ طلاق کے بغیر چین ہی نہیں پڑتا، تو وہ شخص بولا کہ جا تجھے بھی طلاق ہے۔ اس نے اپنی تو 4 بیویوں کو جو وہ طلاق دے دی۔ اس کی ہمسائی حرکت دیکھ رہی تھی اور وہ کہنے لگی کہ کیسا تو چول آدمی ہے کہ ایک ہی وقت میں تو نے سب بیویوں کو طلاق دے دی۔ تو ہمسائی سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خامد اجازت دے تو تجھے بھی طلاق۔ یہ بات اس ہمسائی کا خامد جو ہے وہ سن رہا تھا، تو اس ہمسائی کا خامد بھی شاید طلاق والے کھیل سے مزہ لینے لگا، تو اس نے بھی اجازت دے دی اور اس کی بیوی کو بھی طلاق ہو گئی۔ اب جس شخص نے اپنی 4 بیویوں کو طلاق دیا تھا اس نے تو اپنا گھر اجاڑا تھا، ہمسائے کا بھی اجاڑ دیا۔ یہ عربی ادب سے ماخوذ ایک حکایت ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ زرداری صاحب بھی کمال کے آدمی ہیں۔ نہ پیپلز پارٹی کے پلے کچھ چھوڑا، نہ نون لیگ چھوڑی، اور نہ یوتھیوں کو حکومت لینے دی، اور نہ مولویوں کے پلے کچھ پڑا۔ یعنی انہوں نے اتنی کمال ہوشیاری کے ساتھ کھیل کھیلا، اپنی بھی سیٹیں لے لیں، جیسے تیسے کر کے جیسے بھی آئیں لیکن لے لیں،
اب جب سیٹیں لے لیں تو وہ اس وقت تیسرے نمبر پہ ہیں۔ پہلے نمبر والی پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم دوسرے اور تیسرے والی جو پارٹی ہے اس کے ساتھ اتحاد کرتے ہی نہیں ہیں، جبکہ ان دونوں کی تعداد ملا کے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدواران ہیں ان سے زیادہ ہے۔ اسی طرح اب صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی آپس میں ان کا بھی اس طرح سے کوئی فائنل بات نہیں بن رہی ہے۔ زرداری صاحب کہتے ہیں آپ ہمیں صدر بنائیں، سپیکر بھی ہمیں دیں، چاروں صوبوں کے گورنرز بھی ہمیں دیں، اور وزارتیں ہم نہیں لیتے۔ اب ہوگا یہ کہ زرداری صاحب جب حکومت میں آئیں گے، صدارتی آرڈیننس وہ جاری کریں گے، سپیکر کے پاس جب کوئی کسی قسم کی کوئی ریگولیشن جائے گی تو وہ بھی اسے سٹاپ کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا، قیمتوں کا اتار چڑھاؤ ہوگا، ملک میں افراتفری پھیلے گی، تو سب کچھ موڑ کے جو ہے وہ انہوں نے نون لیگ پہ لگانا ہے۔ اور جو یوتھیے ہوں گے، مطلب جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں گے، وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے شور و غبار ہلا گلا سنیں گے، ان کی جو تنقید ہوگی اس کے سارے تیر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ برسیں گے، اور زرداری صاحب مراعات بھی انجوائے کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تماشے بھی دیکھیں گے، اور لوگوں کو کہیں گے کہ یہ تو سارا کیا درا جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، ہم تو اس میں قصوروار ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے جتنا بھی وقت ان کے نصیب میں ہوا وہ گزرے گا، اور آئندہ جب انتخابات ہوں گے تو وہ ہنستے مسکراتے پھر عوام میں پہنچ جائیں گے، اور وہی کھیل کھیلیں گے عوام کے ساتھ۔ اگر اور کچھ ملا یا نہ ملا تو ممکن ہے سندھ میں بھی ان کو حکومت مل جائے۔ یہ پاکستان کے جو زرداری، نواز اور دوسرے تیسرے خاندان ہیں، ان کی دراصل کہانیاں یہی ہیں، لیکن آج کی اس حقائق کی روشنی میں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کو چیئرمین ہیں آصف علی زرداری، ان کی چالاکیاں آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے۔